مرد اور عورت کا ایک ہی ادارے میں ایک ہی نظام کے تحت ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا کو ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیم کہلاتا ہے۔ اس نظام کی ابتدا 1774 میں امریکہ سے ہوئی، جبکہ بعد ازاں 1870 میں انگلستان میں یہ نظام رائج ہونا شروع ہوا اور 1906 میں اسے باقاعدہ قانونی شکل دے دی گئی۔ اب یہ نظام پاکستان سمیت تقریباً پوری دنیا میں رائج ہے۔ مخلوط نظام تعلیم کافی عرصے سے ہمارے ہاں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جہاں اس نظام تعلیم کے کچھ فوائد نظر آتے ہیں، وہیں اس کے نقصانات بھی پوشیدہ نہیں۔ آج ہم دونوں پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں گے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑھ اور جان کہ تیرا رب کریم ہے، جس نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا اور اس میں علماء کو ممتاز کرے گا اور فرمائے گا، اے پڑھے لکھے لوگوں، میں نے اپنے علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ تم سب کی مغفرت کر دی۔ ایک اور جگہ فرمایا، علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد و خواتین کو کس طرح کی تعلیم دی جائے اور کیا مخلوط نظام تعلیم اس مقصد کے لیے ایک مناسب نظام ہے؟ موجودہ دور میں مخلوط نظام تعلیم کے درج ذیل فوائد بیان کیے جاتے ہیں کہ طلباء میں اعتماد کے فقدان کو بہتر کرنا، اسکول سے باہر کی زندگی کے لیے تیاری کروانا، صحت مند مقابلے کے رجحان کو پروان چڑھانا، جن سے مخالف کا خوف دور کرنا، دونوں اصناف کی کردار سازی کرنا۔ مشہور آسٹریلین سائیکالوجسٹ سگمنڈ فریوڈ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نوجوان نسل ترقی کا ہر اول دستہ بنے تو اسے جنسی امتیاز سے بالاتر ذہنی و فکری آزادی فراہم کرو، اور یہ سراسر مغربی طرز فکر کی نمائندگی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ دور حاضر میں اس نظام کی جتنی بڑائی بیان کی جاتی ہے، کیا ہم اس نظام سے اتنے ہی فوائد حاصل کر پائے یا نہیں؟ ناظرین، دور حاضر میں طلباء و طالبات کی ذہنی ناپختگی کا شکار ہے، جس کی ایک اہم وجہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل جیسی ٹیکنالوجی کے منفی اثرات ہیں۔ ان ٹیکنالوجی کے مثبت اثرات تو ہیں ہی، لیکن ان کے منفی اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ذہنی ناپختگی اور رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں نئی چیٹنگ ایپلیکیشنز، سنیک ویڈیوز، ٹک ٹاک جیسی سوشل ایپ مخلوط نظام تعلیم میں طلباء و طالبات کو غلط راہ پر چلنے میں آسانی فراہم کرتی ہے، اور تعلیمی مقاصد اور اس کے فوائد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہوتا ہے۔ مخلوط نظام تعلیم نہ صرف لڑکوں کو بلکہ لڑکیوں کو بھی تعلیم سے لا تعلق کر رہی ہے، اور ان کی تعداد اور پرفارمنس بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی کے دروازے پر یہ فکر انگیز جملے درج ہیں، کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم اور دور تک مار کرنے والے میزائلز کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا نظام تعلیم گرا دو، وہ قوم خود تباہ ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب کبھی مغرب کے دیے ہوئے نظام پر بات کی جائے تو تنگ نظر، ملا، اولڈ مائنڈ جیسے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ روس نے انقلاب کے بعد 20 سال تک مخلوط تعلیمی نظام کا تجربہ کیا اور اسے مسترد کر دیا۔ اسرائیل جیسے ترقی یافتہ ملک نے بھی بعض درجے پر اسے ترک کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ لوگ بھی تنگ نظر ہیں؟ ناظرین، اسلامی نظام فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کام سے فتنہ، شر انگیزی پھیلنے کا خدشہ ہو، اسلام اس سے مکمل اجتناب کا حکم دیتا ہے اور شر انگیزی سے بچنے کے لیے ایک قانون نافذ کرتا ہے۔ انہی فتنوں اور شر انگیزیوں میں سے ایک بڑا فتنہ مخلوط نظام تعلیم ہے۔ اس کے منفی اثرات کے پیش نظر اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس اختلاط کی وجہ سے آنے والی نئی نسلیں خراب ہو کر غیر اخلاقیات کو مزید بڑھاوا دینے کا باعث بنے گی۔ اس کی حرمت میں قرآن و حدیث کے چند حوالے بیان کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات سے متعلق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے میں رہنے کا حکم فرما دیجئے، کیونکہ آپ کی مجلس میں ہر قسم کے نیک و بد لوگ آتے رہتے ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات سے وہ بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اس پر آیات حجاب، پردے والی آیت نازل ہو گئی۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں مخلوق طرز تعلیم کی وجہ سے ایسے حالات اور مسائل کا شکار ہیں جو ان کے اچھے مستقبل کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں اسلامی کلچر کو فروغ دیا جائے، نہ کہ مغربی کلچر کو۔
حیا اور پاکیزگی کا درس دیا جائے، نہ کہ کلچرل شوز کے نام پر بے حیائی اور بےہودگی کو عام کیا جائے۔ آج اگر یہ اقدام نہ کیا گیا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔